اور صحابہ صحابیات کی زندگی کے اوپر غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور ہم یہاں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جس آدمی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے اس کے لیے خواہش ہے کہ یہ بیچارہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا درد نکل گیا ہے۔ آج کی مسلمان عورت اپنے خاوند کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ تو کیوں نہیں کماتا ہے جیسے فلاں کماتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے ایسے کیوں نہیں بناتا ہے جیسے فلاں بناتا ہے۔ میری بہنوں، صحابہ کرام کی عورتیں یہ نہیں کہتی تھی، وہ تو اپنے بیٹوں کو یوں کہتی تھی تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید کیوں نہیں ہو جاتا جیسے فلاں شہید ہوا ہے، جیسے فلاں صحابی شہید ہوئے ہیں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا جیسے فلاں نکلتا ہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا بڑی خوبصورت عورت تھی اور علم و شعر و شاعری میں مشہور تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے شادی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بڑے خوبصورت جوان تھے، 30 برس کی عمر تھی۔ شادی ہوئی تو بیوی سے محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے میں سستی آنے لگی، دین کو پھیلانا چھوڑ دیا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو جمع کرنے کا مقصد وعظ و نصیحت نہیں بلکہ ایک کام کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ مسلمان سے آج اللہ کے دین کی نقل و حرکت چھوٹی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرنا چھوٹا ہوا ہے۔ دکانوں کی دوڑ ہے، دفتر کی دوڑ ہے، پیسے کی دوڑ ہے، تجارت کی دوڑ ہے، منصب کی دوڑ ہے، نوکری کی دوڑ ہے۔ یہ اس امت کی بربادی کا سامان ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تم اپنے بیٹوں اور خاوند کو ابھارو کہ اپنی آخرت بناؤ۔ دنیا تو مقدر کی ہے، مل ہی جائے گی۔ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اے میرے بیٹے، تو آخرت بنا، اپنی دنیا کی فکر نہ کر، تیرا رزق اس وقت تک لکھا گیا ہے جب تو میرے پیٹ میں تھا، اور تو اپنی روزی کا فکر نہ کر، تو اپنی آخرت کو بنا اور ہم بھی تیرے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ ایسی خوبصورت بیوی اور ایسی شاعرہ حضرت عبداللہ سست پڑھنے لگے، باہر نکلنے کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کی فکر جاتی رہی، سستی آنے لگی۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا ترغیب کو دیتی مگر بے فائدہ بے سود ثابت ہوتا۔ جب بیوی کی محبت غالب آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹا تو عورت کی محبت میں اپنے فرض سے غافل ہو گیا، اپنے منصب سے غافل ہو گیا؟ کیا تو اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ گھر میں بیٹھے نہیں، کلمے کو ساری دنیا میں بلند کرنا ہے۔ یہ بیوی تیرے ساتھ نہیں رہے گی، اسے طلاق دے دو، جس کی محبت نے تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہمت نہ پڑی کہ محبت اتنی شدید تھی، جب حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ سے اتنی شدید محبت تھی، جبکہ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا باپ جس کی ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تھی، اس وقت کہ مرد عورت اپنے جذبے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر چلتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ شاید باپ ناراض ہیں، اور اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ بیوی
کو طلاق دے دی، مگر اس کے غم میں پریشان رہنے لگے۔ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، معلوم نہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گزر ہو رہی ہے۔ شعر پڑھنے لگے، اے عاتقہ جب تک سورج چمکتا رہے گا اور جب تک مشرق سے مغرب میں نکلتا ڈوبتا رہے گا، تیری یادیں میرے دل میں باقی رہے گی، اور بات تو آئے گی لیکن کبھی تیرا غم مجھے نہیں بھولے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ شعر سنے تو کہا بیٹا دوبارہ رجوع کر لے، چنانچہ رجوع کر لیا، بیوی کو نکاح کر کے اپنے گھر لے آیا۔ لیکن پھر کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیوی کی محبت میں کبھی پیچھے ہٹے ہو۔ چنانچہ طائف کے میدان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں تیر لگا اور اسی زخم میں تڑپ کے جان دے دی۔ 30 برس کی عمر، جوان بیوی، خود بھی جوان، جذبے بھی جوان، سارے جذبوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی۔ جب حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو بے ساختہ زبان سے اشعار نکلنے لگے جن کا ترجمہ ہے، اے عبداللہ اب کبھی میرا جسم راحت نہیں پائے گا اور کبھی میرے جسم پر اچھا کپڑا نہیں آئے گا، جب تک یہ دنیا قائم ہے اور جب تک بلبل باغ میں چہکتی رہے گی تیری یاد بھی میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ اتنی محبت تھی، یہ نہیں اتنی محبت تھی لیکن یہ نہیں کیا کہ اپنے خادم کو پکڑ کر بیٹھا لیا ہو، بیٹھ جادو مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہا ہے، نہیں، یہ بات اس کے سامنے تھی کہ موت تو برحق ہے، موت حق ہے، زندگی باقی ہے، دنیا میں کبھی وصال نہیں، دنیا میں فراق ہی فراق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے نبی جتنی زندگی چاہے لے لیجئے مگر موت آپ پر بھی آئے گی، اور آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کس چیز سے محبت کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کر لیجئے یقیناً ایک دن آپ کو بھی جدا ہونا پڑے گا۔ جدائی یقینی ہے، دنیا میں وصال نہیں، دنیا میں فراق ہے، آخرت میں وصال ہے، دنیا میں جدائی ہے، آخرت میں ملاپ ہے۔ جو دنیا میں ایک سے دوسرے سے جدا ہو گیا اس کے اعمال صحیح رہے، اگر وہ نمازی بن کر دنیا سے گئے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گئے تو آخرت میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہو کر رہے گی۔ لیکن جس نے اپنے دنیا کو خراب کر لیا، اپنے اعمال کو دنیا میں بگاڑ لیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی ہٹ کر گزاری ہو، جس نے جو عورت جو خواتین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی باتوں کو انکار کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہو، آخرت میں وہ جدا رہیں گے۔ ایسے لوگ کبھی آخرت میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے اور جہنم کا جو کہ بہت ہی خطرناک سزا ہے اس سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔